بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم تر میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی دوسرا حرف ہو تو میم میں غنہ نہیں کرتے ہیں، اس کو اظہار شفوی کہیں گے، یعنی میم کو ظاہر کر کے فوراً آگے بڑھ جائیں گے۔ را کے اوپر زبر ہے اس لیے را کو پر کریں گے، یعنی موٹا کر کے ادا کریں گے۔ یا ساکن سے پہلے زبر ہے یا لین ہوگی، اس کو نرم آواز کے ساتھ معروف ادا کریں۔ فعل عین کو درمیانی حلق سے ادا کریں گے تاکہ حمزہ سے نہ بدلے۔ یہاں پر بھی را کے اوپر زبر ہے اس لیے را کو موٹا کریں گے، پر کریں گے۔ با کے اوپر تشدید ہونے کی وجہ سے با کو سختی سے ادا کریں گے۔ صاد حروف مستعلیہ کے 7 حرفوں میں سے ہے اور صاد ہمیشہ پر پڑھا جائے گا، یعنی اس کو موٹا کر کے ادا کریں گے۔ صاد کو اگر پر نہیں کیے تو سین سے بدل جائے گا۔ ہا کو درمیانی حلق سے ادا کریں تاکہ چھوٹی ہا سے نہ بدلے۔ یا ساکن سے پہلے زیر ہے یا مدہ ہوگی، اس کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے، لیکن اگر یہاں پر وقف کرنا ہو یعنی رکنا ہو تو رکنے کی وجہ سے لام ساکن ہو جائے گا، اور اس صورت میں یہاں پر مد عارض وقفی ہوگا۔ رکیں گے تو 3 الف یا 5 الف کھینچیں گے، اس کے بعد وقف کریں گے، یعنی 3 یا 5 سیکنڈ کھینچیں گے، اس کے بعد رکیں گے۔ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل ألم يجعل كيدهم في تضليل۔ یہاں پر بھی میم میں اظہار شفوی ہوگا، کیونکہ میم ساکن کے بعد نہ با ہے نہ میم ہے، اس لیے اظہار شفوی ہوگا، میم میں غنہ نہیں کریں گے۔ جیم حروف قلقلہ کے 5 حرفوں میں سے ہے اور ساکن بھی ہے، اس لیے جیم میں قلقلہ ہوگا، آواز لوٹ جائے گی۔ یجعل یجعل یج، اس طرح سے جیم میں آواز لوٹنی چاہیے۔ یا ساکن سے پہلے زبر ہے یا لین ہوگی، اس کو نرم آواز کے ساتھ معروف ادا کریں گے، آواز کو نیچے کی طرف جھکائیں گے۔ کیدہم، بعض لوگ کیدہم پڑھ دیتے ہیں جو کہ مجہول ہو جاتا ہے۔ یہاں پر بھی میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ فا ہے، اس لیے میم میں غنہ نہیں کریں گے۔ ضاد حروف مستعلیہ کے 7 حرفوں میں سے ہے، اس لیے ضاد کو بھی مکمل طور پر پر کریں گے، یعنی موٹا کر کے ادا کریں گے۔ بعض مرتبہ کچھ لوگوں کی آواز زا کی آواز سے بدل جاتی ہے۔ فی تضلیل، اس طرح سے ضاد کی ادائیگی میں زا کی آواز نکلتی ہے، یہ درست نہیں ہے۔ کبھی بھی ضاد کو پڑھیں تو مکمل پر کریں اور یاد رکھیں کہ زا کی آواز نہ نکلے۔ یہاں پر بھی یا مدہ کے بعد والا جو حرف ہے یعنی لام وقف کی وجہ سے ساکن ہو جائے گا، اس لیے مد عارض وقفی ہوگا۔ اگر رکیں گے تو 3 الف یا 5 الف کھینچیں گے، اس کے بعد رکیں گے۔ ألم يجعل كيدهم في تضليل في تضليل، في تضليل نہیں ہونا چاہیے، في تضليل۔ وأرسل عليهم طيرا أبابيل وأرسل عليهم طيرا أبابيل۔ اگر تضلیل کو وأرسل سے ملانا ہو تو درمیان میں ادغام ناقص ہوگا، کیونکہ لام کے نیچے 2 زیر کی تنوین ہے، اس کے بعد حروف یومن کے 4 حرفوں میں سے واو ہے، اس لیے ادغام ناقص ہوگا۔ ملاتے ہوئے غنہ کریں گے، اس کے بعد آگے بڑھیں گے۔ فی تضلیل وأرسل علیہم، را ساکن سے پہلے زبر ہے اس لیے را کو پر کریں گے، یعنی موٹا کر کے ادا کریں، اور سین میں پتلی سیٹی جیسی آواز نکلنی چاہیے۔ وأرسل وأرسل علیہم، عین کو درمیانی حلق سے ادا کریں، اور طا کو بھی پر کریں گے کیونکہ طا بھی حروف مستعلیہ کے 7 حرفوں میں سے ہے۔ طا کو اگر پر نہیں کیے تو چھوٹی تا سے بدل جاتی ہے۔ یا ساکن سے پہلے زبر ہے یا لین ہوگی، اس کو نرم آواز کے ساتھ معروف ادا کریں گے۔
اور یہاں پر را کے اوپر دو زبر کی تنوین ہے، اس لیے را کو پر کریں، پر کرنے کے ساتھ ساتھ اظہار حلقی ہوگا، کیونکہ دو زبر کی تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے حمزہ ہے، اس لیے اظہار حلقی ہوگا۔ تنوین میں غنہ نہیں کریں گے، تنوین کو ظاہر کر کے فوراً آگے بڑھ جائیں گے۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، طَيْرًا تو کو مکمل طور پر پر کریں یعنی موٹا کریں تاکہ تا سے نہ بدلے۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ، تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ۔ را ساکن سے پہلے زبر ہے، اس لیے را کو پر کریں گے یعنی موٹا کریں گے، تر تر اس طرح سے را کو موٹا کریں گے۔ یہاں پر آپ دیکھیں میم ساکن ہے، اس کے بعد با ہے تو اخفاء شفوی ہوگا۔ اوپر میں نے بتایا کہ میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی دوسرا حرف آتا ہے تو میم میں غنہ اور اخفاء نہیں ہوتا ہے بلکہ اظہار ہوتا ہے، اس کو اظہار شفوی کہتے ہیں۔ لیکن میم ساکن کے بعد اگر با آ جائے تو اخفاء شفوی ہوتا ہے، یہاں پر میم میں غنہ کریں گے۔ تَرْمِيهِم بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ، اس طرح سے میم میں غنہ کریں گے۔ یہاں پر بڑی حا ہے، اس کو درمیانی حلق سے ادا کریں، را کے اوپر زبر ہے، را کو پر کریں گے، موٹا کر کے ادا کریں گے۔ تا کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے، اس کے بعد حروف یومن کے 4 حرفوں میں سے میم ہے، اس لیے ادغام ناقص ہوگا۔ تنوین کو میم سے ملاتے ہوئے ایک الف کے بقدر غنہ کریں گے۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد حروف اخفاء کے 15 حرفوں میں سے سین ہے، اس لیے اخفاء حقیقی ہوگا۔ نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر غنہ کے ساتھ ادا کریں گے۔ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ، اخفاء کرتے ہوئے یاد رکھیں کہ زبان تالو سے نہ لگے، نون کی ادائیگی میں زبان تالو سے نہ لگے بلکہ تالو سے جدا رہنی چاہیے۔ من بعض مرتبہ لوگ پڑھ دیتے ہیں من، تو یہ اخفاء نہیں ادا ہوا بلکہ اظہار ادا ہو گیا۔ تَرْمِيهِم بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ، فَجَعَلَهُمْ عین کو درمیانی حلق سے ادا کریں تاکہ حمزہ سے نہ بدلے۔ میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ دوسرا حرف ہے، اس لیے میم میں غنہ نہیں کریں گے بلکہ اظہار شفوی ہوگا۔ صاد کو ہمیشہ پر کریں تاکہ سین سے نہ بدلے۔ کعص کعص اس طرح سے صاد کو موٹا کریں گے۔ یہاں پر بھی ادغام ناقص ہوگا کیونکہ دو زیر کی تنوین کے بعد حروف یومن کے 4 حرفوں میں سے میم ہے، اس لیے ادغام ناقص ہوگا۔ تنوین کو میم سے ملاتے ہوئے ایک الف کے بقدر غنہ کریں گے۔ کعصف مأکول، معقول نہیں پڑھیں گے بلکہ مأکول پڑھیں گے کیونکہ یہ حمزہ ہے۔ الف کے اوپر یا نیچے کوئی بھی حرکت آ جائے تو وہ الف نہیں رہتا ہے بلکہ حمزہ ہو جاتا ہے۔ یہ الف کے اوپر چونکہ جزم آ گیا ہے تو اب یہ الف نہیں ہے، یہ حمزہ ہو گیا ہے، اور حمزہ چونکہ ساکن ہے یعنی اس کے اوپر جزم ہے تو اس لیے اس کو جھٹکے سے پڑھیں گے۔ معقول نہیں پڑھیں گے بلکہ مأکول، فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِم بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ
فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم.